زیارت جبریل کا یوں آنا جانا ہے۔ ہم مولانا صاحب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ غلامی کی سر اصل جو حقیقت ہے اس وقت کیا تھی؟ بیسیکلی اسلام سے پہلے غلام ایک خرید و فروخت کی چیز ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ۔ سامعین، ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 1800 اور آج ہم دوبارہ سے بیٹھے ہوئے ہیں مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم کے آفس میں۔ آج ہم آپ کے پاس اپنا ایپیسوڈ نمبر 4 لے کے آئے ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیریز ہے، یہ سیریز نمبر 4 ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا۔ تو علم کی دنیا سے آج ہم مخاطب ہیں اور ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور آج نعت خوانی کے لیے ہم نے ان کے جو بیٹے ہیں چھوٹے محمد قاسم رضوی ان کو دعوت دی ہے، اور ان کے ساتھ آج تشریف فرما ہیں ذوالقرنین جو کہ آج تلاوت کلام پاک ہمارے ساتھ ادا کریں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ غلامی انسان کا مالک، کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اس دور میں انسان کو بیچا جاتا تھا، اس کو تذلیل کیا جاتا تھا، اور انسان اس وقت بہت کمزور تھا، اور اس وقت اگر وہ کوئی شکایت لے کے جاتا تھا تو ظالم جابر حکمران یا طاقتور کا راج ہوتا تھا اس دور میں، جس وقت جہالت کا دور تھا۔ تو انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے مولانا محمد فیاض الحسن رضوی صاحب کو۔ ہمارے ساتھ ذوالقرنین صاحب ہیں، اور ذوالقرنین صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ غلامی انسان کا مالک تو یہ کیسے ہے، اور اس کے لیے آج ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہم مولانا محمد فیاض الحسن رضوی صاحب سے کریں گے، اور وہ ہمیں جس طرح پہلے ہمارے ساتھ پیش خدمت ہیں ہم ان سے جانیں گے۔ ہم مولانا صاحب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ غلامی کی سر اصل جو حقیقت ہے اس وقت کیا تھی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم نور فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں گزارش کروں گا درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ پہلے پروگراموں کی طرح آج بھی ہم اپنے میزبان صدیق قریشی صاحب کا اس پروگرام میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں ایک اچھا مقصد، ایک نیک مقصد لیا جو کہ مسافر ٹورزم کے پلیٹ فارم سے کیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ غلامی کی اصل حقیقت کیا تھی اسلام سے پہلے، غلامی ایک ایسا سماجی نظام تھا کہ انسان کو انسان کی
مالکیت بنا دیا جاتا تھا. غلام کے اپنے پاس نہ اپنی مرضی ہوتی، نہ اختیار ہوتا، نہ عزت تھی، وہ بے توقیر تھا، اور نہ ہی اس کے پاس بنیادی انسانی حقوق تھے. وہ خرید و فروخت کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کی جو محنت تھی، مزدوری تھی، اور اس کا جسم اور اس کی زندگی سب جو اس کا مالک ہوتا اس کے قبضے میں ہوتی تھی. یہ اسلام سے پہلے جو غلامی کی حقیقت تھی. تو مولانا صاحب یہ جو غلام کے اس وقت حقوق کیا ہوتے تھے وہ کیا سمجھے جاتے تھے؟ اس وقت ان کے بنیادی حقوق کیا ہوتے تھے غلام کی جو زندگی ہوتی تھی؟ جی میرے محترم بھائی صدیق صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام سے پہلے غلام کے کیا حقوق سمجھے جاتے تھے. تو میں عرض کروں، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں غلام کے جو حقوق ہیں وہ ہوتے ہی نہیں تھے، وہ سلف تھے. اسے بغیر حقوق کے سمجھا جاتا تھا. وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بے توقیر تھا، اسے اپنا مال سمجھا جاتا تھا. اس کا جو مالک ہوتا تھا وہ جب چاہتا اسے مارتا، پیٹتا، اسے سزا دیتا. وہ اس کی ملکیت، جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے آپ خریدتے ہیں، تو بیسیکلی اسلام سے پہلے غلام ایک خرید و فروخت کی چیز ہوتا تھا. اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی اور نہ ہی اس کے کوئی بنیادی انسانی حقوق تھے. تو وہ خرید و فروخت کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے. بس مولانا صاحب جو اسلام نے غلامی کے مسئلے پہ پہلا جو عملی قدم اٹھایا وہ کیا اٹھایا تھا؟ مطلب اسلام کے حوالے سے ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جیسے آپ نے بیان کر دیا ہے کہ اس وقت غلامی کی زندگی تھی، تو اسلام نے اس کے مطابق کیا قدم اٹھایا؟ دیکھیں، اسلام نے غلامی کے مسئلے پر جو پہلا قدم اٹھایا کہ جو غلام ہے اس کو انسان سمجھا جائے، اس کو انسان تسلیم کیا جائے اور اس کے حقوق مقرر کیے جائیں. غلام کو عزت اور احترام دیا جائے، اس کی خوراک، اس کے لباس اور رہائش کا جو اس کا حق ہے وہ مقرر کیا جائے. آزادی کے مواقع اسے فراہم کیے جائیں، جیسا کہ کفار میں تھا کہ جب وہ آزادی کے طور پر اس نظام کے بعد اسلام جب آیا تو غلام کو صدقہ جب کرتے تو اسے آزادی دی جاتی صدقے کے طور پر، تو اسے آزاد کرنا بھی صدقہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ اسلام نے آنے کے بعد جو حق دیے ایک غلام کو، یہ اس کے حقوق تھے. ماشاءاللہ سر، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ جو آپ تشریف لائے. اور اسی طرح سے ہم نے آج جانا کہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں انسانیت بالکل پامال ہو چکی تھی اس میں ایک غلام کی زندگی کیسے تھی. اور آج میں پھر مدعو کروں گا قاسم صاحب کو کہ جو ہمیں اپنی نعت ہمارے ساتھ نعت شریف کا پروگرام کریں گے، وہ ہمیں اپنی نعت سے پڑھ کے سنائیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ پھر دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور جس میں عدل اور انصاف کا نظام، طاقت یا حق، یہ نئی ہم سیریز کے ساتھ نیکسٹ حاضر ہوں گے. تو آپ نے ہم سے جڑے رہنا ہے، اور علم کی شمع کو ہم خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. آج جو آپ کے لیے MCQs ہیں، جو سوالات ہیں، اس کے لیے سب سے پہلا سوال ہے: اسلام سے پہلے غلام کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ غلاموں کے حقوق کی کیا حقیقت تھی؟ اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ تو اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہم سے جڑے رہنا ہے، اور یہ جڑے رہنا ہی آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا. اور اسی طرح سے آج میں دعوت دیتا ہوں محمد قاسم رضوی صاحب کو کہ وہ نعت مبارک آج کے پروگرام کی اختتامی تقریر پہ ادا کریں، یا ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کریں، جو ہم سب اس کو سنیں اور یہ شرف حاصل کریں. محمد قاسم صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حضرت جبریل کا ایمان جانا ہے سبحان اللہ حضرت جبریل کا ایمان جانا ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے جانم ساکا کجا جانا نبی جی کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا اپنا جانا ہے رب کا بلانا ہے اپنا جانا ہے رب کا بلانا ہے حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا ہے سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا ہے حضرت جبریل کا ایمان جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم.